تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگوٹھی وہ سیدنا صدیق اکبر کو دی اور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کے لے آ، اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ لے کے گئے۔ حکم کیا تھا؟ نبی پاک نے حکم کیا دیا تھا؟ یہ حکم تھا، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کے لے آ، اور بعض میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آ۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق گئے، لکھوا کے جب واپس آئے نبی پاک کو انگوٹھی پیش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ یہ تین الگ الگ وہ تینوں لکھے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا سیدنا ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر، میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ، اور یہ کیا ساتھ نام لکھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، تو میں پریشان ہو گیا۔ ساتھ ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما رضیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ، کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کروں، آپ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کروں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وَأَمَّا اس لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا، آگے جا کے اتنی جرأت کر لی تھی، میں نے کہہ دیا تھا آپ کا حکم اپنی جگہ، میں نے یہ کہہ دیا تھا چونکہ دل نے گوارا نہیں کیا تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ساتھ نبی پاک کا بھی نام لکھ دے۔ باقی رہا وَأَمَّا الْبَاقِي، یہ جو آگے لکھا ہوا ہے ابو بکر الصدیق فما قلتہ، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیسے، اور ساتھ کچھ شرمندہ بھی ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کہ شاید نبی پاک وہ یہ تصور کریں کہ میں نے خود کہا ہو۔ فجاء جبریل علیہ السلام، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ام اسم ابی بکر فکتبتہ انا، یہ جو ابو بکر صدیق کا نام ہے یہ تو میں نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ اب سوال ابھی نہیں کیا کہ تو نے کیوں لکھا، وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے نام اس لیے لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ أَن يُفَرِّقَ اسْمَكَ عَنِ اسْمِ اللَّهِ، کہ یہ ابو بکر اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا کرے۔ فَمَا رَضِيَ اللَّهُ أَن يُفَرِّقَ اسْمَهُ عَنِ اسْمِكَ، تو اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ آپ کے نام سے اس کے نام کو الگ کرے، یعنی یہ رب کے حکم پہ میں نے یہ کام کیا ہے، رب کا حکم تھا تو میں نے یہ کام کر دیا۔ تو اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر وہ جدا جدا کیا جائے، الگ الگ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو اپنا ہی ذکر بنا دیا، اپنا ہی ذکر بنا دیا۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صدقہ کرنے کا، تو ہم گئے، جس کو جتنی توفیق تھی وہ جا کے اپنے گھروں سے لے آئے، اور میرے دل میں یہ بات آئی، وہ خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، ہر کام میں وہ ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں آگے بڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں آدھا مال گھر سے اٹھا لیا،
اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ تھا بہت، لیکن جب میں لے کے آیا تو اللہ کے نبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دل میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ سے بات کی، دل میں سوچا، خیال کیا تھا۔ اور جب وہ گھر کا آدھا مال لے کے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے تو باقی کیا رکھ کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا؟ تو میں نے عرض کیا حضور مثلہ، اتنا ہی جتنا میں لے کے آیا ہوں اتنا ہی میں گھر والوں کے لیے بھی رکھ آیا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کا مال لے کے آ گئے۔ جب آپ لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی کیا کہ ما ابقیت لاہلک، کہ گھر والوں کے لیے تو کیا چھوڑ کے آیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب یہ دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے یعنی اللہ اور رسول کافی ہے، مال کا کیا ہے؟ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم دیکھو کس قدر ہے، رب نے ان کو کتنا علم دیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام تو بہت سارے تھے جو مال لینے گئے، جنہوں نے چندہ جمع کرایا، لیکن کسی اور سے نہیں پوچھا۔ جن کے دل میں خیال آیا تھا یا ان سے پوچھا، یا جن کے بارے میں دل میں خیال آیا تھا ان سے پوچھا، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور جس کے دل میں یہ بات آئی ہے وہ خود فیصلہ کر لے کہ میں آگے بڑھا ہوں یا جس کے بارے میں نے سوچا ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ اپنے دل میں پھر بھی کہا کہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی کسی شے میں بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ان کا یہ خیال بنا۔ بخاری شریف کے اندر ہی ایک حدیث پاک ہے، اور یہ کتاب ہے کتاب المناقب۔ اس کے اندر جو حدیث پاک ہے، باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ باب کا عنوان بنتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سد الابواب، دروازے سارے کھڑکیاں بند کر دو، مسجد نبوی کی کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ صحابہ کرام کے دائیں بائیں جو گھر تھے نا، انہوں نے بجائے اوپر سے آنے کے انہوں نے کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ادھر سے ہی مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ سب اپنے اپنے دروازے کھڑکیاں مسجد کی طرف جو کھلتی ہیں وہ بند کر دو، سارے دروازے بند کرو، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ان کے گھر کا جو دروازہ ہے نا وہ بند نہیں کرنا، باقی سب بند کر دو۔ اس باب کے تحت یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں حدیث پاک کے، اور وہ روایت کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر، یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نبی پاک کو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ ورسولہ امن، اللہ بڑے کرم والے ہیں، اللہ کے رسول بڑے کرم والے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کے رسول کا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں جیسے سیدنا ابو بکر صدیق وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے جدا کریں اللہ کے رسول کا نام، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا
کہ اللہ کے رسول کے نام سے ابو بکر صدیق کا نام الگ کر دیا جائے، تو یہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول بڑے احسان والے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کے رسول کا بڑا احسان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان من امن الناس علیہ، کہ میرے اوپر لوگوں کے بڑے احسانات ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ فرما رہے ہیں، ورنہ احسان کیا؟ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر لوگوں کے بڑے احسانات ہیں، اور صحبت کے معاملے میں بھی میرے صحابی بنے، میرے پاس بیٹھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ ہے، ایمان لائے، اور مال بھی خرچ کیا، انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی۔ بڑا احسان ہے لوگوں کا میرے اوپر، جو کلمہ پڑھ گئے، جو میری صحبت میں آ گئے، جنہوں نے مال خرچ کیا۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان سب میں سے زیادہ احسان کرنے والا میرے اوپر وہ ابو بکر ہے، ان میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ یہ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایسے ہی مسلم شریف میں بھی یہ الفاظ ہیں، ایسے ہی ترمذی شریف کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں۔ اور ترمذی شریف کے اندر تو یہ بھی ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اور الفاظ ہیں یہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال احد عندنا یدن، کہ ہمارے پاس کسی کا اب کوئی احسان نہیں رہا، الا کا وقد کافیناہ، مگر ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں اب کسی کا کوئی احسان باقی نہیں رہا۔ اس حدیث پاک کے اندر تو یہ الفاظ ہے نا کہ میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، مال احد عندنا یدن، کہ کسی کا مال احد عندنا یدن، کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، الا مگر وقد کافیناہ، ہم نے اس کا بدلہ وہ اسے دے دیا، بدلہ دے دیا۔ یہ فرمایا بدلہ دے دیا، وقد کافیناہ، سب کو جس نے بھی احسان کیا بدلہ ہم نے اس کو دے دیا، ما خلا ابو بکر، ما سوا ابو بکر کے، فإن لَهُ عندنا یدن، بے شک اس کا ہمارے ہاں احسان ایسا ہے کہ یکافی اللہ بہا یوم القیامہ، کہ جس کا بدلہ اللہ ہی دے گا قیامت کے دن۔ سب کا بدلہ ہم دے چکے، اور نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا جو احسان ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہی الفاظ فرمایا کہ وما نافعنی مال احد قط، کسی کے مال نے مجھے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع کہ ما نافعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال ابو بکر کا جو ہے اس نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی دے گا۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں جو ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ما نافعنی مال احد قط، ما نافعنی مال ابی بکر۔ لیکن اس کے بعد آگے بھی الفاظ ہیں، وہ کیا؟
ابن ماجہ کے اندر اگلے الفاظ وہ یہ ہیں کہ جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ کسی کے مال نے مجھے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، تو فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، وقال، اور عرض کی نبی پاک کو کہ حضور حل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور میں بھی نہیں ہوں اور میرا مال بھی نہیں ہے مگر آپ ہی کے لیے، یا رسول اللہ میں بھی آپ ہی کے لیے ہوں اور میرا مال بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ اس انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ یہ ادب ہے صحابہ کرام کا، تو ان کا ادب جو ہے نا، یہ جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کس قدر ادب کرتے تھے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو جو ادب ہم کر رہے ہیں وہ بھی بہت کم ہے، کہ ہم تو سن کے دیکھ کے پہلی باتیں پڑھ کے پھر ہم وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ہم پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہم ادب کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام اپنے طور پر خود بخود ہی وہ ساری چیزیں ان کو بتائی نہیں گئی تھیں، انہوں نے پڑھی نہیں تھیں یہ چیزیں، وہ خود ہی دل سے یہ چیزیں نکلتی تھیں، ادب نکلتا تھا، ادب اور احترام ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ان جیسا ادب اور احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا الہ